باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ آیت نمبر 68 ہے سورہ مائدہ کا ترجمہ جاری تھا۔ آیت نمبر 68، 69، 70 اور 71 کا ترجمہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل۔ اہل کتاب یہود و نصارہ جو خود کو حق پر گمان کرتے تھے کہ ہم گمان باطل کے ہم حق پر ہیں، مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے مگر یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ۔ یہودی کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی ہو جاؤ۔ خداوند عالم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ان سے کہو تم حق پر نہیں ہو۔ قل یا اہل الکتاب، ان سے کہہ دو، خدا یہ کہہ رہا ہے یا اہل الکتاب لستم علی شیء، تم حق پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک تم توریت اور انجیل کے یعنی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تم کس پہ عمل کرتے؟ توریت اور انجیل پہ۔ وما انزل الیکم من ربکم، وما انزل یعنی قرآن، اور اس قرآن پہ تم اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب اس قرآن پہ عمل کرو۔ وہ شریعت ختم ہو گئی، اب کون کس پہ عمل کرو؟ قرآن کریم پہ۔ وما انزل یعنی قرآن کریم، اس قرآن کو جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس کو قائم نہ کرو، اس کے احکامات پہ عمل نہ کرو، ٹھیک؟ بس تم حق پر نہیں ہو سکتے، قرآن کو قائم نہ کرو۔ اس سے پہلے توریت اور انجیل پہ قائم رہتے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ حتماً ان اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے اکثر نے قرآن کے حوالے سے طغیانی اور کفر کو زیادہ کیا۔ یعنی بہت سارے اہل کتاب قرآن کریم کے حق ہونے پر انکار کرتے تھے، حق ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن سے اور مسلمانوں سے کینہ رکھتے ہیں۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان میں سے یہود و نصارہ میں سے اکثر ما انزل الیک من ربک، جو قرآن تیری طرف نازل ہوا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے طغیانی کی، سرکشی کی، کینہ رکھا، کفر کیا، حالانکہ اس پر ایمان لانا چاہیے تھا۔ وہ اہل توریت اگر صحیح توریت اور انجیل پر قائم ہوتے تو یہ ضرور قرآن پہ ایمان لے آتے، یہ رسول خدا کی شریعت پہ ضرور ایمان لے آتے، رسول خدا کی رسالت پہ ضرور ایمان، مومن بن جاتے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، بس تم غمگین نہ ہو کافر قوم کے مقابلے میں۔ رسول خدا ان کے کردار پہ غمگین ہوا کرتے تھے۔ رسول خدا پورے انسانوں کے لیے غمگین ہوتے تھے کہ ہدایت کیوں نہیں حاصل کرتے۔ بس خداوند عالم نے کہا فلا تأس، غمگین نہ ہو کافر قوم کے اس کردار کے حوالے سے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، والذین ہادوا، اور جو جناب موسیٰ کے دور میں یہودی ہوئے، ثابت قدم ہوئے، موحد ہوئے، والصابئون، اور جناب یحییٰ کے پیروکار موحدین، نہ کہ بعض قرآنوں میں ترجمہ کیا گیا ہے ستارہ پرست، بات ہو رہی ہے یہاں موحدین کی، توحید پرستوں کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ستارہ پرست اور توحید پرست نہیں، مشرک ہے۔ یہ صابئین پیروکار تھے حضرت یحییٰ کے، ان میں سے بعض لوگ کچھ لوگ کیا بن گئے تھے؟ ستارہ پرست بن گئے تھے، ستارہ پرست بن گئے تھے۔ جیسے یہودیوں میں سے جناب عزیر مشرک بن گئے تھے، جناب عزیر کو خدا کا بیٹا مانا، یا عیسائیوں میں سے مشرک بن گئے تھے، جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانا۔ والصابئون، یہاں موحدین کی بات ہو رہی کہ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے رسول خدا کے دور میں، یہودی ہوئے جناب موسیٰ کے دور میں، والصابئون، اور حضرت یحییٰ کے پیروکار ہوئے جناب یحییٰ کے دور میں، والنصارى، اور عیسائی ہوئے جناب عیسیٰ کے دور میں، من آمن باللہ، جو بھی اب ایمان لے آئے خدا پر، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل انجام دے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس نہیں خوف ان پر آئندہ کے لحاظ سے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی خوف ہے ان کو ماضی کے لحاظ سے، ٹھیک؟ بس یہ درست نہیں ہے کہ یہ صابئین سے مراد کیا ہو، ستارہ پرست ہو، جبکہ یہ بات موحدین کی ہو رہی ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 17 میں جو صابئین کو
ذکر کیا گیا ہے، صابئین کو الگ اور مشرکین کو الگ ذکر کیا گیا. دیکھیں آپ، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، بس مشرکین کو الگ ذکر کیا گیا سورہ حج کی آیت نمبر 17 میں. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون. لقد اخذنا، اس آیت میں خداوند عالم بیان کر رہا ہے کہ کیسے اہل کتاب بالخصوص یہودی بے قیمت ہوئے، بے ارزش ہوئے، ان کی کوئی قیمت نہیں بنی. انہوں نے اپنے آپ کو بے قیمت کیسے بنایا؟ کہا ہم نے ان سے، بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، یہودیوں کو سے عہد و پیمان لیا، بالخصوص یہودی، عیسائی بھی بنی اسرائیلی تھے. وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے بھیجا ان کی طرف پیغمبروں کو. کلما جاءہم رسول، جب بھی ان کے پاس رسول آتا، بما لا تہوی انفسہم، جو ان کی خواہشات نفسانی کے مطابق حکم نہیں دیتا تھا، خلاف حکم دیتا تھا. فریقاً کذبوا، انبیاء کے ایک گروہ کو وہ جھٹلاتے تھے، پیغمبروں کے ایک گروہ کو وہ جھٹلاتے تھے. فریقاً یقتلون، اور ایک گروہ کو قتل کیا کرتے تھے. بس ایک انبیاء کے گروہ کو، رسولوں کے گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور دوسرے گروہ کو قتل کر دیا، دوسرے گروہ کو قتل کر دیا. یا یہ بھی کر سکتے ہیں، بعض نے یہ کہا کہ ایک گروہ انبیاء کو جھٹلاتا تھا اور دوسرا گروہ ان میں سے انبیاء کو قتل کرتا تھا. یعنی بڑے لوگ جو سردار تھے وہ قتل کرتے تھے، عام عوام جھٹلاتے تھے. یہ بھی یہاں انبیاء کے ایک گروہ کو انہوں نے، رسولوں کے ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کیا. یہ بھی وَحَسِبُوا، آیت نمبر 71، وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ. یہودی خود کو برتر جانتے تھے، وہ گمان باطل کرتے تھے کہ یہ کہ خدا کی جانب سے انہیں کوئی آزمائش نہیں، ان کے لیے کوئی آزمائش نہیں، خدا ان کو برائیوں کی کوئی سزا نہیں دے گا. بس وہ گمان کرتے تھے کہ وہ آزاد ہیں، ہر برا کام کریں، کوئی ان کے لیے آزمائش نہیں، کوئی ان کے لیے فتنہ نہیں، یعنی آزمائش. حسبوا، وہ گمان باطل کرتے ہیں، اللہ تکون فتنۃ، کہ ان کے لیے کوئی فتنہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہے. فعموا وصموا، بس وہ اندھے ہوئے اور بہرے ہوئے، حق نہیں سنتے تھے، انبیاء حق نہیں دیکھتے تھے. عموا وصموا ثم تاب اللہ علیہم، پھر خداوند عالم نے ان کی توبہ قبول کی، پھر خداوند عالم نے ان کی توبہ قبول کی. باطنی لحاظ سے یہ لوگ اندھے اور بہرے ہوئے، پھر خداوند عالم کا لطف اور توفیق ان کو شامل حال ہوا اور انہیں توبہ کی توفیق ملی اور خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی. ثم تاب اللہ علیہم، ثم توبہ کرنے کے بعد پھر ابتدائی طور پہ بیدار ہوئے، پھر ابتدائی توبہ کی، ابتدائی توبہ کے بعد پھر باطنی لحاظ سے اندھے اور بہرے ہو گئے، بہرے اور اندھے ہو گئے. ثم عموا وصموا، پھر توبہ، ابتدائی توبہ کے بعد دوبارہ یہ اندھے بھی ہو گئے اور بہرے بھی ہو گئے. کثیر منہم، ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہو گئے. واللہ بصیر بما یعملون، بس خدا دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ انجام دیتے ہیں، وہ سزا اور جزا میں غلطی نہیں کرتا. خدا جزا اور سزا میں، یعنی واللہ بصیر بما یعملون، یعنی خدا جزا اور سزا میں غلطی نہیں کرتا. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.